حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب حضرت یعقوب کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر کے مطابق حضرت ایوب کی والدہ حضرت لوط کی بیٹی تھیں۔ اس طرح آپ حضرت لوط کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن کریم، تورات یا پھر وہ اقتباسات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے۔ حضرت ایوب سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ صحیفہ سفر ایوب تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوز کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین اور جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ نہایت صابر اور شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن اور رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غمخوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتیں اور ان کی خدمت میں لگی رہتیں۔ سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتیں اور ان کے نیچے بچھاتیں تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب سے کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت ایوب پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا
کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع نے قرآن پاک کی آیات کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج اور آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا دے دی تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو طویل سے شرک نہ ہوں۔ اگرچہ حضرت ایوب ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی سے دعا کی تو حضرت ایوب کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے ہیں یا بھیڑیے، اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا تو آپ ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں 100 سینکیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آزمائش اور امتحان اور مصائب اور آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب ضرب المثل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جوں جوں آپ کی آزمائشیں بڑھائیں ویسے ویسے ان کی عبادت اور ریاضت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح و شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مصائب و تکلیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ حضرت ایوب کی عمر مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ کی عمر 140 سال بتائی ہے، جبکہ ابن جریر کے مطابق آپ کی عمر 93 سال تھی۔